بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک رات کا عمل۔ اگر آپ زندگی کے کسی ایسے موڑ پر آ گئے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آگے بڑھنے کا ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، مایوسی اور نا امیدی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے نے گھیر لیا ہو، راہ چارہ مسدود ہو گئی ہو، سوچیں منجمد ہو گئی ہوں، ایسے میں صرف ایک رات کی تھوڑی سی محنت سے اگر قسمت کے دروازے کھلنے لگیں، مایوسی اور نا امیدی امید میں بدل جائے، ابھرتا سورج کامیابیوں کی نوید سنائے اور سوچے مثبت رخ اختیار کر کے کامیابی اور ترقی کے راستوں پر گامزن ہو جائیں، تو یہ کوئی مہنگا سودا تو نہیں۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ آج آپ کی نظر ایک ایسا ہی عمل کر رہا ہوں جو اندھیروں میں روشنی کا چراغ ثابت ہوگا۔ یہ عمل شیخ عباس قمی نے باقیات الصالحات میں شیخ طبرسی کی مشہور عالم کتاب مکارم الاخلاق سے نقل کیا ہے۔ یہ دونوں ہی بہت بڑے اور معتمد نام ہیں، اس لیے اس عمل پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ہر انسان پر ایسا وقت کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے جہاں اس کے حواس جواب دے جاتے ہیں، سوچیں سلب ہو جاتی ہیں، اس کی تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں، کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی، جہاں آ کر وہ خود کو مکمل بے بس سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن بے بس تو ہم ہوتے ہیں، مگر جس نے ہمیں خلق کیا ہے وہ تو کل شعین قدیر ہے۔ اس کے دست قدرت سے تو ہماری کوئی حاجت، ہماری کوئی دعا، ہماری کوئی خواہش دور نہیں۔ اگر بیماری اس نے پیدا کی ہے تو شفا دینے والا بھی تو وہی ہے۔ ہماری تو اوقات ہی کیا، انبیاء علیہم السلام جیسی عظیم المرتبت ہستیوں کو بھی جب مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا ہوا تو دعا کا سہارا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اتنے وسیع کرۂ ارض پر اکیلے بھیج دیے گئے اور زمین کے اجنبی مقام پر حیران و پریشان ہوئے تو دست دعا بلند ہوئے اور پکار اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طویل تبلیغ اور سعی بلیغ کا بھی جب کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو آپ بھی پکار اٹھے، رب انی مغلوب فانتصر، میرے پالنے والے میں تو مغلوب ہو گیا، اب تو ہی مدد فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بچنے کے لیے نکل پڑے اور مدین پہنچے تو اس وقت ان پر انتہائی غریب الوطنی کا عالم تھا۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور دل سے یہ صدا نکلی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری نے لاچار کر دیا تو بول پڑے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر بھی ایسا وقت آ جاتا ہے جب حالات انہیں حیران و پریشان کر دیتے ہیں، بیماری لاچار کر دیتی ہے یا پھر حالات سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کے حالات سے مغلوب ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر بھی ایسا وقت آ جاتا ہے جب حالات انہیں حیران و پریشان کر دیتے ہیں، بیماری لاچار کر دیتی ہے یا پھر حالات سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کے حالات سے مغلوب ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، غربت و بے روزگاری ہو، دنیا کی کوئی مصیبت و پریشانی ہو، تو اس حقیقی غمخوار کے در پر آ جائے اور اس سے اپنے دکھوں کی دوا طلب کرے۔ دنیا سے مکمل نا امید ہو کر صرف وحدہ لا شریک کے ہو کر آدھی رات کو بیدار ہوں اور غسل کریں اور اپنی مصیبت اور پریشانی کے خاتمے کی نیت سے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں۔ اس نماز کی پہلی رکعت میں حمد کے بعد 500 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد 500 مرتبہ سورہ توحید اور اس کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 21 لو انزلنا ھذا القرآن سے آخر سورہ تک، اور پھر سورہ حدید کی پہلی 6 آیات کی تلاوت کر کے 1000 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں اور رکوع و سجود کر کے نماز مکمل کریں اور اسی حالت میں اللہ کی حمد و ثنا بجا لائیں اور رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اسی روز آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر کہیں کوئی کمزوری رہ گئی تو زیادہ سے زیادہ 3 دنوں میں حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔
آیات اگر یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔